السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ سب سے اچھی نوکری کون سی ہے؟ سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ تو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں، جو رہبر انسانیت بھی ہیں اور وجہ کائنات بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے، سب سے بہترین وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور اوروں کو سکھائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت کے جو فتنے ہیں ان سے کس صورت میں بچا جا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس کتاب سے لپٹ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو قرآن پاک سے ہدایت طلب کرے گا وہ ہدایت پا لے گا، اور جو قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ تو یہ وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں سیدھا رستہ دکھاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور اللہ کے درمیان یہ جو قرآن پاک ہے یہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک کتاب لکھی، اپنے شاگرد سے کہنے لگے اسے پڑھو، وہ شاگرد پڑھنے لگا تو آپ نے اسے روک دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ اگر اس حرف کی جگہ یہ حرف ہوتا تو کیا اچھا تھا، اس لفظ کی جگہ پہ یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا۔ اگلے دن پھر اسے کہا پڑھو، پھر اسے روک دیا، پھر نئی غلطیوں کے اوپر متنبہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ جو کتاب آپ نے لکھی تھی 70 مرتبہ اس کو پڑھا گیا، 70 مرتبہ اس کی نئی غلطیوں کے اوپر آپ نے متنبہ کیا۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ شافعی کی کتاب جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو، یہ اعزاز تو صرف قرآن پاک کو حاصل ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مصنف ہیں، بڑے سے بڑا مصنف ہے جو کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے ابتدائیے میں یا آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی کسی قسم کی غلطی پائیں تو ہمیں مطلع کریں تاکہ آئندہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ تو یہ دعویٰ، یہ چیلنج یہ قرآن پاک کا ہے الحمدللہ، جس کے پہلے صفحے میں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو کتاب ہے اس کا ایک ایک حرف جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ نور بخشتا ہے۔ تو رات کی تنہائی میں اور دن کے اجالوں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ جس رات کو یہ کتاب نازل ہوئی، لیلۃ القدر، وہ رات تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جو شخص اپنی زندگی کو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزارے گا یا اپنی روح میں اس کا نور اتارے گا، وہ شخص کتنا اشرف ہوگا، وہ کیوں ذی قدر نہیں ہوگا جو قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوگا اور جو قرآن پاک کے سائے میں اپنے شب و روز گزارے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثیر العیار ہوں،
ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں، دعا فرما دیں یا کوئی وظیفہ فرما دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جاؤ تو گھر والوں سے گھر جا کے سلام کیا کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، یہ غربت توڑ نسخہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیج دیا کرو۔ تو وہ شخص عرض کرتے ہیں کہ وہ جو وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا میں نے وہ شروع کر دیا، تو اس وظیفے کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی تھا کہ میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ تو اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج کے مسلمان پہ افسوس ہے کہ جس نے اس قرآن سے، اس کتاب سے اپنی زندگی تلاش نہیں کی۔ یہ حیات آفرین کتاب ہے، یہ کتاب زندہ ہے، یہ دلوں کو نور بخشتی ہے اور روحوں میں اجالے پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم کوئی دکان کی اوپننگ کرتے ہیں یا کوئی فیکٹری یا کوئی کارخانہ بناتے ہیں تو اس میں خیر و برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یا ہمارا کوئی بچہ یا بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پڑھ کر دم کرتے ہیں اور اللہ پاک اس کو شفا عطا کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے سے دکان میں، فیکٹری میں، کارخانہ میں برکت ہوتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی بوڑھا بیمار ہو جائے، جس کی روح اٹک جائے، تو اس کے پاس ہم سورہ یاسین لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پاس سورہ یاسین لے کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح جو ہے وہ آسانی سے قبض ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے آج کے مسلمان پر افسوس ہے کہ اس نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا ہے، کاش یہ قرآن سے جینا سیکھ لیتا۔ اقبال کے جب آخری ایام چل رہے تھے، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، غالباً 1938 کی بات ہے، تو آپ کا جو گلا ہے، آپ کو گلے کا مسئلہ ہو گیا۔ آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگی رہتی تھی۔ آپ کا قرآن سے محبت کا یہ عالم تھا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ رویا کرتے تھے۔ تو جب آخری ایام میں آپ کا گلا خراب ہو گیا، آپ کے گلے کو مسئلہ بن گیا، تو جب کوئی تیمارداری کے لیے جاتا تو پوچھتا کیا حال ہے۔ تو آج جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کسی کو فالج ہو جاتا ہے، جس کی باڈی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے، یا آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، تو جو تیمارداری کے لیے شخص آتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کیا حال ہے۔ تو جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی وہ کہتا ہے کہ کیا زندگی ہے، چلا پھرا ہی نہیں جاتا۔ جس کی آنکھوں کی بینائی جاتی ہے، چلی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ نظر ہی کچھ نہیں آتا، کیا زندگی ہے۔ اور جس کی قوت سماعت چلی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ سنا ہی کچھ نہیں جاتا، کیا زندگی ہے۔ وہ جس کو شوگر ہے، جو شوگر کا مریض ہے، جو کھا پی نہیں سکتا، وہ کہتا ہے کہ جب میٹھا ہی نہیں کھانا تو کیا زندگی ہے۔ تو آؤ اقبال سے جب کوئی تیمارداری کے لیے آتا تھا تو اقبال سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ کیا حال ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو سحری کے وقت اٹھ کر قرآن پاک پڑھنے کا لطف آیا کرتا تھا، اب وہ نہیں رہا۔ تو یہ ان لوگوں کا قرآن پاک سے محبت کا عالم تھا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کی محبت سے آشنا فرما دے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر سکے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگنی ہے، مالک کی عدالت لگنی ہے، جج کی عدالت نہیں لگنی۔ تو جو مالک کی عدالت ہوتی ہے اس میں سفارش چلتی ہے، تو جو جج کی عدالت ہوتی ہے وہ تو قوانین کا پابند ہوتا ہے، اس نے قوانین کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔
تو مالک کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے معاف کر دے۔ تو اگر آپ لوگوں نے خود قرآن نہیں پڑھا تو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ آپ لوگوں کی سفارش کر سکے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق قرآن پاک کے سائے تلے ہمیں اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔